چند ایک فتنے میں تے تو اپنی انگلیاں تے گنن دی کوشش کرنے موبائل دا فتنہ لگے وچ پے ہوئے میموری کارڈ دا فتنہ لگے موبائل دے وچ پئی ہوئی سم دا فتنہ لگے اسے موبائل نہ لگے ہوئے چار چار کیمریاں دا فتنہ لگے اسے موبائل اندر چلن والے یوٹیوب دا فتنہ لگے اسے موبائل دے اندر چلن والے گوگل دا فتنہ لگے واٹس اپ دا فتنہ لگے ٹک ٹاک دا فتنہ لگے انسٹاگرام دا فتنہ لگ ہے ٹویٹر دا فتنہ لگ ہے مسنجر دا فتنہ لگ ہے حضرات جی وقار میڈیا دا فتنہ لگ ہے سیٹلائٹ دا فتنہ لگ ہے اینا کیمریاں دا فتنہ لگ ہے آج تو تقریباً 4-5 سال دی رپورٹ دے مطابق 4-5 سال پہلے دی رپورٹ دے مطابق سیٹلائٹ دے ذریعے 18,000 چینل نے جڑے سانو وکھائے جا رہے نے 18,000 چینل نے جڑے میرے تواڈے کمپیوٹراں تک پہنچائے جا رہے نے 18,000 چینل نے جڑے میرے تواڈے موبائلاں تک پہنچائے جا رہے نے اور انہاں 18,000 چینلاں دے اندر زیادہ تر چینل بلکہ 99% چینل انہاں دا مقصد صرف برائی نو پھیلانا صرف بے پردگی نو عام کرنا صرف بے حیائی نو عام کرنا صرف اسلام دی تہذیب نو ختم کرنا صرف اسلام دے تمدن نو مٹا دینا صرف اور صرف اسلام دی ثقافت نو مسخ کر دینا صرف اور صرف مسلمان دی بیٹی دے سر تو دوپٹہ چھین لینا مسلمان دیاں بیٹیاں دے کدیاں تو کپڑا چھین لینا مسلمان دیاں بیٹیاں دے لباس نو تنگ کرنا 18,000 چینل جنہ دا مقصد صرف برائی پھیلانا ہے اگرچہ کچھ اچھے بھی نے لیکن وہ بڑے کم نے بڑے تھوڑے نے زیادہ چینلاں دا مقصد صرف برائی پھیلانا اس وقت میں آکھیا ہے میڈیا دا فتنہ لگے سیٹلائٹ دا فتنہ لگے کیمریاں دا فتنہ لگے سیاست دا فتنہ لگے فتنے ہی فتنے شہرت دا فتنہ لگے ریاکاری دا فتنہ لگے راتوں رات امیر و جان دا فتنہ لگے عورت دا فتنہ لگے میں کنے کو گنا میں گن دیاں تھک جاواں گا فتنے پورے نہیں ہونگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماتے نے سنو کائنات دے لوگوں قیامت دے قریب واقع ہون والے فتنے اتنے خطرناک ہونگے اتنے ایمان لیوا ہونگے اتنے جان لیوا ہونگے فرمایا یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا فرمایا اتنے خطرناک فتنے ہونگے ایک بندہ صبح دے وقت امامدار ہوئے گا شام وہی بندہ کافر ہو جائے گا ایک بندہ شام مسلمان ہوئے گا صبح دے وقت بندہ کافر ہو جائے گا کئیاں دا ایمان رات دے اندھیرے لے جانگے کئیاں دا ایمان دن دے سویرے لے جانگے آج اللہ دی زمین تے اج دے بے شمار بندے موجود نے اپنا ایمان بیچی جاندے نے ویزیاں دی خاطر اپنا ایمان بیچی جاندے نے نوٹاں دیاں دتیاں دی خاطر اپنا ایمان بیچی جاندے نے شہرت دی خاطر اپنا ایمان بیچی جاندے نے عزت دی خاطر رات نو مسلمان دی ایک تھی اپنے سامنے رکھ دی موبائل اور ٹک ٹاک تے 42-46-45 سیکنڈ دی ویڈیو بنا دیئے سر تو دوپٹہ لان دیئے کبجیاں تو دوپٹہ لا کے تھوڑا جا ٹھمکا لا کے ویڈیو بنا کے ٹک ٹاک تے چاڑ کے آپ سو جان دیئے راتوں رات او دی ویڈیو تے جناب لکھاں ویوز پہ جان دینے
ملین ویوز پہ جاندے نے صبح موبائل کھول دیے کیمریاں والے دے بوبے تے ہوندے نے چینلاں والے دے بوبے تے ہوندے نے پھر او دا وڈا بھرا تے نال ابا جی کھلو کے ایک پاسے ابا جی ایک پاسے وڈا بھرا انٹرویو دیندے نے رات میری بہن نے ویڈیو چاڑیے اللہ دے فضل نال وائرل ہو گئی ہے تے میری بہن مشہور ہو گئی الحمدللہ میں نے سنا ایسے باپ کو جو یہ کہتا ہے کہ راتوں رات میری تی نے ویڈیو چاڑی اللہ دا فضل ہو گیا میری تی مشہور ہو گئی یہ فتنہ نہیں تو اور کیا ہے یہ ایمان کی بربادی نہیں تو اور کیا ہے یہ غیرت کا جنازہ نہیں تو اور کیا ہے کوئی اور اس کا نام ہے تو بتاؤ اللہ اللہ توجہ کرنا نہیں میری یہ پہنا تیری ویڈیو ایک وائرل ہو گئی تو سمجھ لیا میں کامیاب ہو گئیاں نانا کامیاب تو نہیں کامیاب سیدہ فاطمہ دا نام ہے تو کامیاب نہیں کامیاب ماں عائشہ صدیقہ تو کامیاب نہیں کامیاب ماں خدیجہ تو کامیاب نہیں کامیاب سیدہ آسیہ تو کامیاب نہیں کامیاب والے رسول دی خواتین تو کامیاب نہیں کامیاب والے بیت اطہار نے جنہ پردے دی زندگی گزاری ہے عورت دا مانا پردہ ہے عورت دا مانا پردہ ہے اسلام گواہی دے رہے آئے عورت نو رکھو پردے وچ اے قرآن دہائی دے رہے آئے پردہ نہیں ہونا چاہیے دا اے شور سنائی دے رہے آئے میں مرد دے دوش بدوش چلاں گی اے عورت رٹ لگا رہی ہے میں نو کہندے نے چپ کر بولی نہ ہے قوم ترقی تے جا رہی ہے مولانا تسی چپ کر جاؤ اے روشن خیالی ہے اے نوے دور دے کرشمے نے اے نوے دور دی کامیابی ہے آگ لا کے ساڑا میں جدی ترقی نو جڑی ترقی مسلمان دی بیٹی کڑو دوپٹا چھین لوے آگ لا کے ساڑا میں جدی کامیابی نو جڑی کامیابی بنت حوا دا غیرت دا جنازہ کٹ دے وے سچ فرمایا صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا فرما دے نے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا صبح دے وقت امامدار شام دے وقت بندہ کافر ہو جائے گا اور میرے محبوب علیہ السلام فرما دے نے مخبر صادق نے فرمایا آمینہ دے در یتیم نے فرمایا نبی پاک فرما دے نے قیامت دے قریب اتنے خطرناک فتنے ہونگے فرمایا ایک بندہ قبرستان دے کوڑوں دی گزرے گا تے قبر تے کھڑا ہو کر کے رشک کرے گا اور کہے گا کاش اس قبر والے بندے دی جگہ تے میں مر گیا ہوندا زندگی چو کٹنا کیے زندگی چو لینا کیے حضرات دی وقار آج جو ہوندا پیا کہ نہیں ہوندا پیا بندے موت لب دے پھر دینے کوئی ایتھے گوڑی رکھ کے اپنے آپ نو ماردا پیا ہے کوئی زہر والیاں گوڑیاں کھا کے مردا پیا ہے کوئی خود کشیاں کر کے مردہ پہ آئے کوئی چوبے مار گوڑیاں کھا کے مردہ پہ آئے کوئی ٹرین تھلے سر دے کے مردہ پہ آئے کوئی پکھے نہ لٹک کے مردہ پہ آئے اللہ 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 اور کئی اجدے ناکام لوگ نے وہ اپنے گھر وچ موجود پنجا جیاں نو میں پچھلے دنوں چ خبر پڑھی ہے ایک بدبخت نے چھوٹیاں چھوٹیاں نکیاں نکیاں معصوم بچیاں انہاں نو فیر مارے نے انہاں نو گوڑیاں ماریاں نے پھر اپنے آپ نو گوڑی مار لئیے پھر اپنے آپ نو جناب خود کشی دا نشانہ کر لیا ہے میرے محبوب نے فرمایا قیامت دے قریب فتنے سے قدر دیابداد جان گے بندے آپ ہی موت لبن لگ جان گے تے مرن لگ جان گے اللہ 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 آج روٹیاں بندے نو ایڈیاں مجبور کر دیتیاں نے بندے مردے نے روٹیاں دے پیچھے آج جناب دولتہ بندے نو ایڈیاں مجبور کیتیاں
کھڑیاں نے بندے دولت نہ ہون تو خود کشیاں پہ کر دینے آج جناب کڑیاں ایڈیاں مجبور کی دیاں کھڑیاں نے منڈیاں نو آج کئی کڑیاں دی خاطر منڈے خود کشیاں پہ کر دینے اخبارات تے سرخیاں لگیاں دیاں نے فلان شہر دے اندر فلان نوجوان نے اپنے آپ نو جناب گوڑی مار لئیے تھلے لکھے آمدہ ہے فلان لڑکی نال عشق کردہ سی وہ دنال بیاہ کرنا چاہتا سی وہ دنال نکاح نہ ہویا ابے نو دا نکاح کتے اگے پڑھا دیتا انہیں آکھن میں زندہ رہ کے کی کرنا ہے انہیں اپنے آپ نو گوڑی مار لئی میں پوچھنا چاہنا ماں بیت المقدس سے گوڑے برسے نے انہیں اپنے آپ نو گوڑی نہیں ماری تے جان نہیں دیتی خانہ کعبہ تے جناب طرح طرح دی ازمائشائیاں نے انہیں اپنی جان نہیں دیتی میرے نبی پاک دے خاکے بڑھائے گئے نے انہیں اپنی جان نہیں دیتی فلسطین اندر نکے نکے بچے جڑے خالی فیڈرات بے جب پھڑ کے اللہ دی مدد دے منتظر نے انہاں دیاں جانا پہیاں جاندیاں نے انہیں جان نہیں دیتی انہیں جان کدوں دیتی جد ایک لڑکی دی زندگی بھی جو نکل گئی ایدہ مطلب ہے ایدہ دنیا دے اتیان دا مقصدی لڑکی ہے ایدہ جوانی دا مقصدی لڑکی ہے ایدہ دنیا تے رہنا ہی مقصد لڑکی ہے لڑکی مل جائے تے زندہ لڑکی نہ ملے تے مردہ میں پوچھنا چاہنا کیا قرآن دی آیت نہیں پڑھی فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون زندگی کا مقصد لڑکی نہیں ہے زندگی کا مقصد تو اللہ کی عبادت اللہ نے عبادت لئی پیدا کیتا ہے چنا تو کڑیاں پیچھے پجیا پھرنا ہے رکشیاں دے نمبر نوٹ کردہ پھرنا ہے سکولہ تو چھٹی دے ٹائم یاد کردہ پھرنا ہے فلاں رکشے تے فلاں کڑی جان دیئے اینے نمبر رکشا فلاں کالج تو انہیں بجے چھٹی ہو دیئے فلاں کڑی اس کالج پڑھ دیئے چاند جی یہ مکافات عمل ہے ہو سکتا ہے اس رکشے دا نمبر تو نوٹ کیتا ہوئے تے جس رکشے چ تیری بہنہ جاندی ہوئے او دا بھی کسی نے نمبر نوٹ کیتا ہوئے یہ مکافات عمل ہے تیریاں پہنا پہنا نے باقیوں نے پہنا نہیں تیری عزت ہے باقیوں کی عزت نہیں اللہ 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 زندگی دا مقصد ہے نہیں فتنیاں نے سانو کڑے پاسے لا دیتا ہے انہا فتنیاں جب پہ کے اسی اصل مقصد پھل گیا آؤ فتنیاں چو نکڑیے پکے مومن بڑھئے اور تسی نا دے مومن نا دے بیلے مومن اجی میں کڑی دا سیل مکے آوے دوروں میں کو کڑیے نیڑے جا کے میں کو کھڑیے اجی میں کیلے دا چھلکا پہ آوے دوروں میں کو کیلائے نیڑے جا کے میں کو لائے اسی انج دے ویلے ویلے کھوکھلے جے مسلمان بڑے پھرنے آؤ فتنیاں ساڑھے وچو ایمان کر لے آئے انج دے نام دے مومن تے مسلمان نہ بڑھو اللہ اللہ نام تو نے محمد علی رکھ لیا کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے وقت تجھ کو نہیں بندگی کے لیے حق سے غافل ہے تو زندگی کے لیے بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے نام تو نے محمد علی رکھ لیا کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے اللہ اللہ میں قربان جاؤں میری گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں ان من اشراط الساعہ، فرمایا قیامت کی اشراط میں سے کچھ شرطیں، قیامت کے فتنوں میں سے کچھ فتنے محبوبہ کیڑے، فرمایا پہلا فتنہ ہے وے یرفع العلم، قیامت دے قریب علم اٹھ جائے گا، قیامت دے قریب علم ختم ہو جائے گا۔ صحابہ دا کر دینے محبوب علم کیویں اٹھ جائے گا؟ اسی آپ پڑھنے ہاں، اسی اپنے بچیاں نو پڑھانے ہاں، اگو ساڈے بچے اپنے بچیاں نو پڑھان گے، علم تے نسل بعد نسل منتقل ہوندا جائے گا۔ تسی کہندے علم اٹھ جائے گا، میرے آقا فرماندے نے علم اٹھ جان دا مطلب ہے جامع ترمذی دی روایت ہے، فرمایا اللہ دے دین دا علم رکھن والے علماء دنیا تو چلے جان گے، ایک ایک کر کے فوت ہو جان گے۔ حضرت مولانا مبشر احمد ربانی رحمت اللہ علیہ دنیا تو چلے گئے نے۔ حضرت دی وقار کڈے کڈے بڑے شیوخ نے جڑے اللہ دی زمین تو کوچ کر کے اللہ پاک دے ہاں جا چکے نے۔ علماء جا رہے نے، علماء جا رہے نے، علم بھی نال نال جا رہا ہے، علماء جا رہے نے، تقوی بھی نال نال جا رہا ہے، علماء جا رہے نے، عمل بھی نال نال جا رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے نے عالم ٹر جان گے، پھر پچھوں جاہل رہ جان گے، انہاں نو علم دی عین دا بھی پتہ نہیں ہوئے گا۔ بس جناب آج ہندی ہوڑی 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 جیوندا پیا ہے، عالم دنیا تو جا رہے نے، پچھوں نیلے تے دہلے آ رہے نے، جنہاں نو علم دا پتہ ہی کوئی نہیں، علم دے بارے پتہ ہی کوئی نہیں۔ فرمایا آپ بھی گمراہ ہون گے، لوگوں بھی گمراہ کر دیں گے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اور یقین جانیے آج ہمارے پیشوا بنتے جا رہے ہیں جن سے ہم مسائل اخذ کر رہے ہیں، ان قریب ایسا مجھے لگ رہا ہے علماء جمیں دنیا تو جاندے نے، جمیں جناب علماء کے کر کے دنیا تو اٹھتے چلے جا رہے نے، پیچھے کی بچ جانا ہے، پیچھے کی رہ جانا ہے، پیچھے جاہل رہ جانے نے، جنہاں نو علم دا پتہ نہیں، جنہاں دے کوڑ علم نو جناب سمجھن دی صلاحیت تک کوئی نہیں، جنہاں نو علم دی عین تک دا پتہ کوئی نہیں، کوڑوں مسئلے، کوڑوں جناب اپنے کوڑوں طرح طرح دیاں دلیلاں، اور کوڑوں جناب اپنے امداد اندر، اور جہالت اس قدر عام ہو چکی ہے۔ یہ نیٹ کا دور ہے، یہ جناب سوشل میڈیا کا دور ہے، آج ترقی پر ہے سائنس، لیکن اس کے باوجود جہالت ہمارے ملک میں راج کر رہی ہے، راج کر رہی ہے جہالت، اور جہالت کا عالم یہ ہے کہ کرے کھانو دال نہیں لب دی، پیر صاحب کہن کالا بکرا دے، تے کالا بکرا بھی دین نو تیار ہے، کالا ککڑ دین نو بھی تیار ہے۔ کرے دال جو کہ پیسے نہیں، تے پیر صاحب تے کہن تے کالا بکرا بھی آ جاتا، تے کالا ککڑ بھی آ جاتا۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ سارے محکمے خسارے سے جا رہے ہیں، محکمہ ترقی سے جا رہے ہیں۔ روڑا ہی کوئی نہیں، اچھی ساری قبر بناؤ، اتے 4-5 چنڈے لاؤ، نال ایک گلہ رکھو، کوئی بھی وچلے سان نہ کوئی بھی ہوئے، ادھر شاہ لکھو، ادھر سرکار لکھو، وچلے سان کچھ بھی ہوئے خیر صلاح ہے، ادھر شاہ لانا ہے، ادھر سرکار لانی ہے، تو بس کم تر پیا۔ دیکھا جی تہاڈی ترقی کیویں ہوندی؟ جاہل قوم علم سے دور، انہاں دے کول جناب جا رہے نے، بہ رہے نے، جی سارا کچھ ہی کر رہے، اے سارا کچھ دے رہے نے، کر رہے ہیں۔ اے پچھلے دنوں بل آئے سن، پچھلے دنوں بل آئے نے، پچھلے دنوں بھی آئے نے، ہن اگلے دنوں پتہ نہیں اللہ ہی جانے کی بنے گا۔ میں پچھلے دنوں دی گل کر رہا تے او بل بڑے زیادہ آئے تے ایک پیر صاحب فرمان لگے کہ نا میں انج دا تویت بنانا کہ وہ تویت لے جا کے میٹر نہ ٹنگ دے نا تے بل تھوڑا ہونا ہے، تے کئی ایڈے جاہل لوگ نے وہ دے کول چلے گئے توید لے۔ دسو بھی یہ دا کوئی تعلق ہے؟ ایک کیڑی لاجک ہے، میں نے بھی سمجھاؤ۔ وہ دے کول چلے گیا جی، وہ توید دے رہا تے جناب پیسے وٹ رہا، تے وہ کوئی چینل والا گیا، انہیں جا کے پوچھا بھی ہاں جی کسی بندے کو گیا دے کولوں لیا جی، ہاں جی کی بڑھیا ہو لیا جی، میں توید لے کے آندا ہے تے میں جا کے میٹر تے ٹنگ دیتا ہے تے میٹر نو شفا ہو گئی، میٹر نو شفا ہو گئی۔
وہ پھر میں انہیں دنوں میں بھی کہا ایک دو جگہ تے میں بھی یار مینوں ایک گل سمجھاؤ بے پیر صاحب دے تویج نہیں طاقت ہے میٹر نو ٹنگ دو تو بل تھوڑا ہوندا ہے تے تسی سارے میٹر لا کے پر پیر صاحب ہی ٹنگو ہوتے روڑا مکاؤ ٹرانسفارم تھلے لا دیو تے پورے محلے نو ایک بابا مکدا ہی نہیں کی خیال ہے جو تویج چینی برکت ہے تے آپ چ کی ہوئے گا سابڑی چکی طرح تلکن دی عادت پہ یہ تلکی جانا ہے تلکی جانا ہے تلکی جانا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا دراب تیزی وقار نبی پاک نے فرمایا یرفع العلم ویکسر الجہل علم مک جائے گا تے جہالتاں ہو جان گیاں آج جہالتاں راج پہیاں کر دیاں نے راج پہیاں کر دیاں وہ تینوں پیر ہی چاہیے ہے نا وہ توں جو پجیا پھرنا پیرا مگر تینوں پیر ہی چاہیے ہے وہ تو پیر نو ہی مننا ہے سانو نہیں مندا نہ من جے تو پیر نو ہی مننا ہے تے آپ تینوں پیر وکھا دینے آپ تینوں پیر وکھانے آپ تینوں پیر وکھانے عظمت والا شان والا مقام والا بلندی والا رفت والا ایسا پیر ہے اور جدی عظمت بھی آلہ جدہ رتبہ بھی آلہ جدہ آنا بھی آلہ جانا بھی آلہ اور ہونا بھی آلہ مسکرانا بھی آلہ فجر بھی آلہ ظہر بھی آلہ مغرب بھی آلہ عشاء بھی آلہ تہجد بھی آلہ نوافل بھی آلہ جلوت بھی آلہ خلوت بھی آلہ ظاہر بھی آلہ باطن بھی آلہ اقوال بھی آلہ افعال بھی آلہ کردار بھی آلہ دستار بھی آلہ تلوار بھی آلہ آتنو پیر وکھاواں جس پیر دا سینہ بھی آلہ پسینہ بھی آلہ مدینہ بھی آلہ پیر ہی چاہیے ہے نا تیرے تو پیر مگر ہی لگنا ہے نا تے آپ بھائی تینے پیر دس لیا اور پیر میرے دیاں تمہ جگ وچ پئیاں نے او حق دیاں کرنا لے دے چڑھ دے گئیاں نے او پیر میرے دیاں تمہ جگ وچ پئیاں نے او حق دیاں کرنا لے دے چڑھ دے گئیاں نے او جڑ میرے نبی دے نیڑے آئے نے سینے لا کے سوڑے کول بٹھائے نے ہم کھڑا تک کے کلمہ پڑھ لیا کئیاں نے پیر میرے دیاں تمہ جگ وچ پئیاں نے اللہ اللہ میں قربان جاواں فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے یرفع العلم فرمایا علم اٹھ جائے گا ویکسر الجہل جہالت عام ہو جائے گی میں بڑے بڑے پروفیسران ویکھیا کیے جی میں بڑا بڑا پروفیسراں بڑا میں پڑھیا لکھیا ماں نمی کار دے پیچھے ٹوٹی جتی بن لیندا ہے وہ تیری تعلیم کدھر گئی ہے یہ تو ٹوٹیاں جتیاں ہی بننیاں نے میں جی بڑا پڑھیا لکھیا ماں میں لندن چو پڑھ کے آیا ماں کوٹھی بناتا ہے اتنے کالی ہانڈی مودی کر کے ماردا ہے ایک کیڑی لندن وچوں ڈگری لئی ہے جس ڈگری نے تینوں یہ دسیا ہے کہ مقام دے تے جناب کو ہانڈی مودی کر کے مارنی ہے مینوں دسنا کتھوں علم سکھ کر کے آندا ہے یہ تینوں کتھوں آیا علم او تو اپنے آپ نو مسلمان کہلوان ہے نظر بد تو تینوں ٹوٹا چھتر بچاندا ہے او تو اپنے آپ نو کملی والے دا امتی سدانا ہے بلاواں تو تینوں کالیاں ہانڈیاں پیاں بچاندیاں نے ایمان کس کھاتے چ تیرا وہ جے تینوں ٹوٹے چھترا ہی بچانا ہے کالیاں ہانڈیاں ہی بچانا ہے تو دس رب تے ایمان کیے تیرا اللہ اللہ تے جڑا کوئی گل چج دی پھر سمجھا لوے وہ ساریاں گلاں مکا کے کوئی گل کہندے نے جا تو تے آئی بھابی اونوں بھابی کہہ کے گل مکا مولانا منظور صاحب دی گل مینوں یاد آ جاندی وہ کہندے نے محرماں دے دن ہون تے میں نہ بس سفر کر رہا تے میرے نال نہ سیٹ تے بیٹھا ایک بابا تے کوڑوں دی سجی ہوئی کار لنگ گئی سجی ہوئی کار سمجھ دے ہو نا ویکھی ہے نا کئیاں نے ویکھی ہے تے جنہ نہیں ویکھی وہ جنہ نے ویکھی انہوں پوچھ لو بھی ایک ہی شہر دی وہ سجی ہوئی کار لنگی تے او نا بابا گو بابا انج گھبرایا جو میں ہوں بابا نو کی ہوا بابا جی کی ہوا
ہاں بھائی یار مرما چ بیاہ کیتی جاندے نے انہیں بابا مرما چ بیاہ کی نہیں کریدا نا نا پتر اے مرما چ بیاہ نہیں کریدا ہے اور جڑا بیاہ کیتا ہے انہوں نے آپ برات لے کے جاندے پہلے برات تور کو نہیں جانی کر میں بابا اللہ خیر کرے اللہ کرم کرے گا چلی جائے گی کر انہیں جے کرے چلی گئی نا تو پھر انہوں دو جیاں دے نباہ کو نہیں ہونا طلاقاں ہو جائیں وہ کہتے ہیں میں بابا جی اللہ کیتا کرم طلاقاں بھی نہ ہوگا تو نباہ ہوگا کہتا پھر نا انہاں کر اولاد نہیں ہونی انجی رہنے نے کہتے میں گل بتائی کہ میں بابا جی اللہ کیتا کرم اولاد بھی ہوگی پھر تے میرے اللہ جتا منہ کر کے وے کہتا پھر تو بھابی ہوئے گا بھابی ہے جڑا لاجواب کردا ہے بھابی ہے جدے اگے اے اونٹ پٹانگ نہیں چلدا بھابی جدے اگے تیریاں جہالتاں نہیں چل سکتیاں میرے ایک ملتان دے دوست نے وہ کہندے بھی میں ملتان اڈے تے لتھیا تو تیرا بندہ وہ جڑا ہاتھ انج کر کے ہاتھ پھڑ کے بھی 50 روپیے لے جاوے 100 روپیہ 50 روپیے تے کہندا ہاتھ پھڑے تے دسے بھی یہ تیرے نال انج ہوئے گا تیریاں انیاں شادیاں ہون گیاں انی میری تینوں بڈھی کولوں لتر پین گے او دسی یار کہندا میں بھی آکھیا چلو شکر ہی سی وہ کہندا میں نا ممی نوں ہاتھ چا کے کیتا کہندا میں نوں آکھیا بھی انج کر کے ہاتھ میرا پھڑیا ہاں بھائی نالے سر چکیا تاں نالے ڈائلاگ ماریا کی پوچھنا ہے بچہ جی میں سٹائر انہیں جی بابا جی میں کچھ بھی نہیں پوچھنا بس تسی اینا کام کرو بھی میں تانوں اپنا ہاتھ پھڑایا نا تے تسی میرا نام دس دیو کی ہے میرا ہاتھ تواڈے ہاتھ دے وچ میں تواڈے سامنے کل دی چھڈو پرسوں دی چھڈو میرے ویاہ کنے ہون گے انہوں بھی چھڈو بڑیاں کنیاں ہون گے انہوں بھی چھڈو دولت کنی لگی سارا کچھ چھڈو تے کل پرسوں ترسوں دیاں گلاں نے نا تے میں تواڈے سامنے بیٹھا ویکھو تواڈا ہاتھ میرے ہاتھ وچ دسو میرا نام کی تے میرے ال غور نہ ویکھے دا تیرا نام ہے بھابی تیرا نام ہے بھابی ہائے اللہ 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 تینوں جہالتاں تو بچائیے تے بھابی کہہ کے ساڈے کولوں چنڈ چھڑا لینا ہے کئی جا سانو بھابی لیکن چنا اسی تینوں گل سچی دسنے ہاں تینوں جہالت تو بچانا چاہنے ہاں آؤ جہالت کولوں بچ جاؤ نبی پاک نے فرمایا یرفع العلم ویکثر الجہل فرمایا قیامت دے قریب علم کم ہو جائے گا جہالتاں ہم ہو جان گیاں اور فرمایا ویکثر النساء فرمایا قیامت دے قریب اور زیادہ ہو جان گیاں ایک روایت اندر آیا ہے فرمایا قیامت دے قریب عورتاں دی کثرت نہیں زیادہ آئے گی ایک بندہ 50 بیبیاں دی خبرگیری کرے گا ایک بندہ 50 بیبیاں دی خبرگیری کرے گا فرمایا قیامت دے قریب عورتاں اس قدر زیادہ ہو جان گیاں اج دیکھ لو عورتاں بساں دیاں ٹکٹاں کٹم تے عورتاں ہوٹلاں تے عورتاں تے جناب کائن جے جناب اے جتھے دیکھ لو عورتاں موبائل سینٹراں تے عورتاں تے نادرہ دے دفتر وچ عورتاں ہر پاسے عورتاں کوئی تھاں ایسی نہیں جتے عورت موجود نہ ہوئے ہر جگہ تے عورتاں مدیاں جاریاں نے ایک قیامت دا فتنہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور نبی پاک نے فرمایا وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ قیامت دے قریب حرج عام ہو جائے گا مببا حرجہ کی معنی فرمایا قتل قیامت دے قریب قتل عام ہو جائے گا قتل زیادہ ہو جائے گا حضرات تیزی وقارہ جے سارے فتنے قیامت دے جناب نظران دے پینے آؤ اپنے آپنا فتنیاں کڑ بچاؤ اینا سارے فتنیاں کڑ بچن دا سب تو شارٹ آسان طریقہ پلا کیے علماء دی مجلس وچ بینا شروع کر دیو علماء آبادے کوڑ بینا شروع کر دیو ایک عالم ہندہ ہے ایک جاہل ہندہ ہے عالم فتنے آندے نو پہچاندہ ہے جاہل فتنے جاندے نو پہچاندہ ہے فتنہ جی آریا ہندہ ہے عالم دس دیندہ ہے فتنہ ہے ایمان لے جائے گا بندہ جلدی جلدی اپنا سمالا کر لیندہ ہے تے جاہل نو دو پتہ لگدہ ہے جدو فتنہ ایمان لٹ کے لے جاندہ ہے جدو فتنہ تباہیاں مچا کے چلا جاندہ ہے اس دور اندر علماء نو لازم پکڑو علماء دی مجلس نو لازم پکڑو علماء دے نیڑے بیاہ کرو علماء دے کول بیاہ کرو تاکہ توانو علم دیاں گلہ مل دیاں رہن علم دیاں باتاں سمجھ دیاں رہن میرے نبی دا دسیا علم و علم ہے جس علم دے نال میں تے تو بچ سکنے ہاں قیامت دے سارے فتنیاں کڑوں سارے جگ دے معلم
میرے مصطفیٰ جنہ پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑے آئے رب دی جنت نو رستہ ہے جامدہ کڑا ساڑھے مرشد نسانو وخا چھوڑے آئے او دی تعلیم دا ہے اثر دوستو اے جو صدیق بنے آئے ابو بکر دوستو سارا کنبہ قبیلہ تے دینار و زر سونے مدنی تو اس نے لٹا چھوڑے آئے رب دی جنت نو رستہ ہے جامدہ کڑا ساڑھے مرشد نسانو وخا چھوڑے آئے سارے جگڑے تے رولے کہ میں حسن حل سونے مدنی دسائی ایک ایک گل حق و باطل دا جگیڑا جو اج ہے پیا میرے مدنی ازل تو مکا چھوڑے آئے رب دی جنت نو رستہ ہے جامدہ کڑا ساڑھے مرشد نسانو وخا چھوڑے آئے میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینت نادلن والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ